أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ: بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ یہ ہے ترجمہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 اور 61 سے لے کر آیت نمبر 66 تک کا۔ یہ وہ آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عباد الرحمن کہا، یعنی رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، نیک بندے۔ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ جس طرح سورہ المومنون میں مومنوں کی صفات آئیں ابتدائی آیات میں، اور یہ بتا دیا گیا کہ ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں تاکہ پہچان کر لو، تاکہ جان لو۔ قرآن نے خود سرٹیفائی کیا ہے ایمان کی نشانیاں کیا ہیں۔ عباد الرحمن یہاں پر اور بھی زیادہ محبت کے الفاظ ہیں کہ وہ رحمان جو خود میں بڑا رحم کرنے والا، اس کے بندے غلام نیک لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام کو برکتیں اور عظمتیں تعریف بیان کی گئی کہ جس نے آفتاب و مہتاب بنایا، کہ وہی رب ہے تمہارا جس نے کائنات کی اتنی بڑی نشانیوں کو بنایا۔ کوئی نہیں ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہو، کوئی نہیں جو دعویٰ کر سکے کہ میرے قبضے میں ہے۔ یہ سورج، اس کی دھوپ اور یہ چاند اور اس کی روشنی، یہ سب ایک ہی اللہ کی قدرت میں ہیں، ایک ہی رب کی قدرت میں ہیں۔ ذرا غور کرو کتنی بڑی قدرت ہوگی اس کی، کتنا بڑا کمال ہوگا اس کا، کتنی بڑی کائنات بنائی اس نے۔ پھر یہ دن و رات کتنی بڑی حکمت کے ساتھ ہیں۔ صرف سورج اور چاند بنا کر غافل نہیں ہو گیا، بلکہ ایک پورا نظام بنایا۔ رات کے پیچھے دن آتا ہے، دن کے پیچھے رات چلی آتی ہے، اور ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ کیا ہوتا ہے، گھٹتا ہے، اور پھر ایک نیا دن نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کی نصیحت کے لیے یہ کائنات کافی ہے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا کوئی ارادہ بھی رکھتا ہو۔
ارادہ بڑی ضروری چیز ہے، جسے نیت کہا گیا۔ ہمارے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو کیا کہا؟ انما الاعمال بالنیات۔ آپ کی نیت جو ہے وہی اعمال کا دار و مدار ہے اس پر۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر عمل چاہے کتنا بھی نیک ہو بظاہر، وہ دنیا کے لیے ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی اجر نہیں۔ وہی بات یہاں پر ہے کہ جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے گا تو وہ یہ نشانیاں دیکھ لے گا، یا شکر گزاری کرنے کا کوئی ارادہ رکھے، کچھ سوچے، کوئی نیت رکھے تو اس کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ اب یہاں پر ہے عباد الرحمن۔ رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ جب بھی جاہلوں سے بات ہو تو وہ ان سے الجھتے نہیں، بلکہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ سلام ہے، سلام کر کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سلام سے مراد ہے یہاں پر کہ وہ بحث کو چھوڑ کر ایک سلامتی کی دعا دیتے ہیں بس، یعنی اہل ایمان، اہل جہالت، اہل صفاحت سے کبھی نہیں الجھتے، بلکہ اعراض و گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، اور وہ بے فائدہ بات، بے فائدہ بحث نہیں کرتے ہیں۔ فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں یعنی اکڑ کر نہیں چلتے، جھک کر چلتے ہیں۔ ان کے ایٹیٹیوڈ کیسے ہوتے ہیں؟ لوگوں کے لیے کام آنے والے، یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو نظر انداز کریں تو کیا کریں؟ تکبر کے ساتھ، یا پھر ان کی پرواہ نہ کریں، بلکہ وہ ان کی چال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ جو اپنے رب کے ساتھ سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یہ قیام اللیل کی بات ہے۔ پہلی بات تو انسان کی چال پر آئی کہ کیسی چال ہے، متکبرانہ چال نہیں ہے کوئی، اور جاہلوں سے کوئی ایسا اعراض نہیں کہ ان سے دشمنیاں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بھی سلامتی کی دعائیں ہیں، یعنی کہ اتنا تعلق ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب ملتا ہے، اور بقیہ کوئی بھی بے ضروری بات نہیں کرتے، اور ان کی راتیں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط بنانے میں گزرتی ہیں، اپنے رب کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور ان کی دعائیں صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی دعاؤں کا جو محور ہے وہ آخرت ہی رہتا ہے کہ اے رب ہمارے کیا کر دوزخ کے عذاب سے ہمیں دور رکھنا، کیونکہ یہ عذاب ان عذابها کان غراما، یہ تو چمٹ جانے والی چیز ہے، یعنی اگر ایک بار لگ گیا تو یہ کبھی دور ہونے والا نہیں۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، یہ تو رہنے والی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس نے اس دنیا کی آگ بنائی وہ کتنی طرح کی آگیں بنانے پر قادر ہوگا۔ ایک آگ ایسی چیز ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، اور بھی بہت سارے عذاب ہیں، لیکن آگ کا عذاب اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ذرا سا انسان سوچ لے کہ گرم پانی بھی اگر ہم اپنے جسم پر کبھی ڈال لیں تو کتنی ہمیں تکلیف ہوگی، اور کتنی ہماری جو کھال ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور یہ سب سے زیادہ تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے جب کھال کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 صفات بیان کرنے کے بعد، سب سے پہلی صفت زمین پر چلنا، دوسری صفت جاہلوں سے اعراض اور سلامتی، ان کے لیے بھی دعائیں، ان کے لیے کوئی نفرت کا جذبہ نہیں، اور بے ضروری باتوں سے پرہیز، پھر سجدا و قیاما، اپنے رب کے ساتھ رات کو سجدے اور قیام میں رات گزارنا، اس کے بعد عذاب کی دعائیں کرنا، ان سجدوں میں، اس قیام میں اپنی آخرت کی فکر کرنا۔ یہ نہیں کہ صرف ہمارے جو جیسے دنیا کی محبت ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں تو دنیا ہی مانگتے ہیں اکثر۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہاں پر ایک اور صفت آئی ہے اب، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق۔
إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ: اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے اور وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اس میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تلاوت آیت نمبر 67 سے 70 تک کی۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ کیا ہے چوتھی صفت؟ کیا کہ جو خرچ کرنے میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی۔ خرچ کرنے میں بھی مومن بندے کا، اللہ کی نیک بندوں کا ایک طریقہ ہے کہ نہ تو حد سے زیادہ گزرتے ہیں اور نہ اپنے آگے کی ایسے فکر ہوتی ہے جیسے عموماً ہمارے اوپر چھائی رہتی ہے کہ ہم اپنی دنیا کی فکر میں، بہت کچھ بچا کر رکھنے کی فکر میں کیا کرتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف کے بھی ہے، یعنی ایک مصرف پہ اس کی ضرورت سے زیادہ ایسا خرچ، یہ اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا، یعنی کہ اللہ کی اطاعت میں تو خرچ نہیں ہو رہا بلکہ بے ضروری، اور بخیلی بھی اللہ کی اطاعت میں جو ہے مانع ہے، یعنی کہ انسان بخیلی میں بھی کیا کرتا ہے، بہت سارے نیک کاموں میں خرچ کرنے سے پیچھے رہتا ہے۔ اسی طرح نفقات واجبہ اور مباحات میں حد اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آ سکتا ہے۔ مباحات یعنی کہ جو کوئی گناہ تو نہیں لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دین میں پسندیدہ بھی نہیں اور کیا ہے، گناہ بھی نہیں، جس کے کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں، جس کا اگزامپل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد میں جیسے باتیں کرنا، تو کوئی یہ تو نہیں کر سکتا فتویٰ جاری کہ مسجد میں باتیں کرنا گناہ ہے، لیکن کیا ہے، کسی نے کسی کی خیریت پوچھ لی اور انہی باتوں کو مباح کو حد سے زیادہ کرے تو انسان گناہ میں شمار ہوگا پھر۔ تو اس کے بعد کیا ہے، یہ بھی مباح ہے، ایک طرح کا مباحات میں خرچ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا لیکن انسان ایک حد سے گزر جائے، یہ اسراف میں شامل ہے، وہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور میانہ روی، ایک انسان کو بیچ کی چال، بیلنس میں رہنا خرچ کے معاملے میں نہایت ضروری ہے، ایمان کے واسطے، ایمان کے لیے، ایمان والے بندوں میں شامل ہونے کے لیے۔ وہ یہ دیکھے کہ وہ کہاں سے آتا ہے اس کے پاس اور کہاں اس کا خرچ کیا ہوا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں کتنا جاتا ہے اور اپنی دنیا میں کتنا اس نے لگایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اللہ ہدایت دے کہ ہم اس مصرف پہ اس جگہ خرچ کریں جہاں وہ پسند کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور صفت کہ وہ کسی معبود کو نہیں پکارتے۔ آپ دیکھیے یہ وہ صفت ہے جو سب سے پہلے توحید ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کون سے نمبر پر یہاں پر آیت ہے؟ اگر آیت کی بات کریں تو آیت نمبر 63 سے ذکر چل رہا ہے عباد الرحمن کا، 68 پہ بات آتی ہے کہ وہ ہیں صرف اکیلے معبود کو پکارنے والے۔ یہاں پر پہلے عادتوں کا، انسان کے اخلاقیات و معاملات کا ذکر کیا گیا، اب ایمانیات کی، توحید کی بات آ رہی ہے کہ دین کے معاملے میں وہ 10 لوگوں کو معبود نہیں بناتے، وہ 10 لوگوں کی بڑائیاں اور کیا نہیں کرتے، ان کے ساتھ وہ تعلق نہیں بناتے بلکہ ایک ہی کو رب مانتے ہیں، اور ساتھ میں کسی ایسے شخص کو قتل کرنا جسے اللہ نے منع کر دیا ہو وہ بالکل نہیں کرتے، کیونکہ یہ زنا اور اس کے آگے ذکر آ رہا ہے یہ قتل انسان معمولی سمجھ لیتا ہے، اور ایسے کیسز نظر آتے ہیں
کہ اسلام اور ایمان کے ساتھ انسان غصے میں کیا ہو گیا، حد سے باہر ہو گیا اور اس نے ایسا گناہ کیا، تو یہ بھی ایمان کے خلاف ہے۔ نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، نہ بجز حق کے وہ کوئی قتل کرتے ہیں۔ قتل کرنے کی 3 صورتیں: اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کرے جسے ارتداد کہتے ہیں، یا شادی شدہ شخص بدکاری کا ارتکاب کرے، یا کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرے۔ ان تینوں صورتوں میں تو قتل کیا جائے گا، البتہ شادی شدہ زانی کے قتل کے لیے طریقہ رجم اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، در حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4477 و صحیح مسلم حدیث نمبر 86۔ تو یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کام کرے تو وہ سخت وبال لے رہا ہے، قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ بڑی بری خبر ہے، لیکن جو توبہ کر لے، ایمان لے آئیں، نیک کام کرے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کتنی کھلی ہوئی ہے۔ انسان یہ قرآن مجید کے ذریعے ہدایت پانے والا شخص اگر قرآن مجید کے قریب آ کر یہ آیات پڑھتا ہے، عباد الرحمن کا ذکر پاتا ہے اور اپنے اندر کوئی بھی کمی پاتا ہے، تو اس کو کیا چاہیے کہ توبہ کرے، ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرے۔ تو بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، آیت نمبر 70 ہے یہ، کہ گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ گناہ ہی گناہ تھے لیکن ان گناہوں کو بدل کر نیکیاں لکھ دیا گیا۔ وہ سیاہی تھی، سیاہی کو روشن کر دیا گیا اعمال نامے میں۔ یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر برائیاں ہوتی تھیں تو پھر نیکیاں شروع ہو گئیں۔ پہلے شرک تھا، اب الہ واحد کی عبادت ہو گئی۔ پہلے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتے تھے لیکن اب مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے معنی ہے کہ برائیوں کو اللہ تعالیٰ کیونکہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں 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 کام کیا تھا، وہ اسبات میں جواب دے گا، یعنی کہ ہاں کرے گا، انکار کی اسے کوئی طاقت نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ پیش کیے جائیں گے، کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ہیں ایسے کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ صحیح المسلم حدیث 190۔ تو یہ ہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد، ایمان کے بعد، اعمال صالحہ کے بعد بڑا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ آپ کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں، حسنات میں الفاظ ہیں، بدل دے گا۔ کتنا بڑا اجر ہوگا کہ پہلے برائیاں تھیں، اب وہ ساری کی ساری اچھائیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کرنے والے کون اور کیسے لوگ ہیں؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔
اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں ان پر گرتے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ تو سب سے پہلے جو آیت ہے یہ آیت نمبر 71 سے 74 تک کی تلاوت اور ترجمہ ہوا کہ توبہ کرنے والے نیک عمل کرنے والے بن گئے تو وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، آیت نمبر 71، کہ یہ ہے توبہ اللہ کی طرف سچی توبہ، کہ اعمال بدل گئے، کہ اخلاق بدل گئے، یہ توبہ ہے۔ یہ نہیں توبہ کر لی اور پھر وہی رہے اور ایک عرصے تک اسی توبہ کے بعد کیا ہو گئے، ان کے اخلاق میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ وہ لوگ جو کیا ہو گئے اپنی توبہ سے بالکل بدل گئے اور ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے، ان کے دل سچے۔ یہ الگ بات ہے انسان سے کوئی چھوٹی موٹی برائی ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب پھر سے حضور توبہ کرے، لیکن کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں کہ جس میں کیا ہو گیا، انسان بالکل برائی کا مرتکب ہو گیا۔ پھر وہ کوئی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہیوں کو آج بڑا عام سمجھا جاتا ہے، انسان جھوٹے ماحول میں جھوٹے لوگوں میں بیٹھ کے بڑی ان کی دوستیاں اختیار کر کے ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ تو دیکھیے عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی بالکل کوئی یہ نشانی نہیں کہ وہ جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ جھوٹی گواہیاں سے مراد ہے کہ وہ جھوٹی باتوں کے لیے کیا کہیں، اپنا سر ہلائیں، اپنی تصدیق دے دیں یا ہنسیں اس جھوٹی بات پر، یعنی اپنی کوئی جھوٹی بات کے لیے کوئی اپنی کوشش نہیں رکھیں کہ یہ غلط ہے، یا کوئی اپنا غصے کا اظہار نہ کریں کہ یہ غلط ہے۔ اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ لغو کیا ہوتا ہے، جو دین میں کیا ہے، ہر وہ بات اور کام جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں، ایسے کام و باتوں میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنے بھی آج کامیڈین ہیں، آپ دیکھیے ان کی ساری باتیں اور ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب کیا ہے، لغو باتیں ہیں، یا پھر گانے یا پھر ایسی باتیں جن کا لوگوں کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے مل کر، جیسے پولیٹکس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں، تو یہ سب کیا ہیں، لغو میں شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ عباد الرحمن کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ لغو میں پڑھیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے رب کی آیتیں ان کے سامنے آ گئیں تو ایسا نہیں کہ وہ کیا ہو جائیں، سمن و عمیانہ، کہ وہ اندھے بہرے، یعنی کہ وہ اندھے بہرے لوگ ہیں جو آیتیں سامنے آنے کے باوجود کیا ہوتے ہیں، غافل ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ آیتیں سن کر ٹھہر جاتے ہیں، ان کے دل کیا ہوتے ہیں، لرز جاتے ہیں، نرمی آ جاتی ہے ان کے اندر، وہ ان کی آنکھوں سے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے 7ویں پارے کی، کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں اس یاد سے جو ان کو آیتیں سن کر اللہ کی آتی ہے، آنسوؤں سے بھر جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور پھر وہ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ کیا بن جائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون بن جائے، اطاعت گزار بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، اسی سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، ہمیں ایسے لوگ جو متقی کہلائے تیرے یہاں، ان لوگوں کا پیشوا، یعنی کہ ایسا اچھا نمونہ بنا کہ وہ ہماری اقتداء کریں، ہمیں فالو کریں، ہمارے پیچھے چلیں۔ آپ دیکھیے تقویٰ کی دعا کی گئی قرآن مجید میں، تقویٰ کو لیڈرشپ کا کہا گیا کہ تقویٰ کے لیے کیا ہو، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ پھر اولئک یجزون الغرفۃ، اب یہ جو ہیں آخر کی 3 آیات ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما سلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبع بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ کیا ہے ترجمہ اس کا، کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔
اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہارے متعلق پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا ہی چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ تو دیکھیے عباد الرحمن کی جو صفات یہاں بیان کی گئیں اللہ کے ان بندوں کی، تو یہ ہے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانوں کا اجر، ان کے لیے ہے صبر کا بدلہ، ان کے لیے ہے جنت کے بالا خانے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اسے جنت نصیب ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کا وہ مقام ملے۔ تو یہ ہیں صفات، یہ ہیں خوبیاں، یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوششیں جو کرنا ہوں گی، یہ ہیں وہ باتیں جن پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا وہ رستہ مل جائے گا، جہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت کیا جگہ ہے جہاں دعا سلام پہنچایا جائے گا، سلامتی کی جگہ ہے، چاروں طرف سے سلامتی کی آوازیں ہوں گی، کوئی کسی کے لیے برا نہیں چاہنے والا ہوگا، بلکہ ایک دوسرے کی محبت کا وہ عالم ہوگا کہ جو ملے گا سلام کرے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بڑی اچھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسنت مستقرا و مقاما، یہ ہے بہترین جگہ۔ دنیا میں ہم بہترین سے بہترین گھر بناتے ہیں لیکن وہاں ہم سکون نہیں پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستقرن، میرے پاس جگہ ہے تمہارے لیے، ٹھہرنے والی سب سے اچھی جگہ ہے، مقامہ ہے وہ جو ہمیشہ کا ہے۔ قُلْ مَن يَعْبُؤُ بِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہارے متعلق پرواہ نہ کرتا۔ دعا التجا کا مطلب اللہ کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہاں اللہ کے یہاں انسان کی قدر و قیمت جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے، اور تم تو جھٹلا چکے اور اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ یعنی کہ جو لوگ جھٹلا چکے، اللہ تعالیٰ اس صورت کے آخر میں ان کو بھی وارن کرتے ہیں کہ سن لو، کافروں سے خطاب کیا جا رہا کہ تم نے اگر اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا سو اب اس کی سزا بھی تمہیں لازماً چکھنی پڑے گی۔ چنانچہ دنیا میں یہ سزا بدر کی لڑائی کی شکست کی صورت میں انہیں ملی، اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ تو کافروں کو بھی خطاب کر دیا گیا، نیک بندوں کے بارے میں بھی خوب اچھی طرح کھول کر بتا دیا گیا کہ کون ہے ان صفات پر چلنے والا، کون ہے میرے بندوں کو جاننے والا، یہ ہیں میرے بندے۔ اس کا اجر بھی بتا دیا گیا کہ جنت کے بالا خانے ہیں، ہمیشہ رہنے کا بہترین مقام ہے کہ جو کوئی چاہے اس کے لیے کوشش کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عباد الرحمن میں شامل کر لے، ہمیں نیک بندوں کے لیے جو ہے محبت کرنے والا، کیونکہ نیکی کس طرح سے آتی ہے، نیکی پانے کے بھی کئی طریقے ہیں، جس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راہیں آسان کر دے اور وہ مواقع ہمیں عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے نیکیوں میں اضافہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور پھر اس کی اجر کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کر دے، جنت عطا فرمائے۔ کیونکہ پھر بھی جنت کو کیا کہا گیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی، اس میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے کوئی عمل کا دخل ہے، بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے ہی نصیب ہوگی۔ جبکہ اللہ کے رسول نے بھی یہی کہہ دیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ بس کیا ہے، صرف اللہ کی رحمت پہ ہے۔ میرے لیے بھی جب اللہ کے رسول جیسی ذات کے لیے بھی یہ انہوں نے فرما دیا تو پھر ہم کیا چیز ہیں۔ تو اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے پر چلا جو عباد الرحمن کا طریقہ ہے، اور صرف بے شک تیری رحمت ہی ہے جو ہمیں نجات دینے والی ہے، ہمارے اعمال میں کوئی ایسی بات نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔